مکہ اور مدینہ کے درمیان، مکہ سے ایک رات دوری کے مسافت پر ایک مقام ہے جس کو بطن نخلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بطن نخلہ۔ جو مکہ مکرمہ سے لوگ طائف کی طرف جاتے تھے، وہ جبل، جنگل، بیابان اور صحراؤں میں بیچ میں ایک راستہ آتا ہے، اس راستے میں جو مکہ کی طرف ایک رات کی مسافت کے فاصلے پر، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں۔ توجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت، بعض مفسرین نے تہجد کے وقت، بعض مفسرین نے نماز فجر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نماز میں جہری آواز سے قرآن پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ میں تلاوت فرما رہے ہیں قرآن مجید کا، اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور وہاں سے جنوں کا ایک وفد گزرتا ہے۔ جن گزرتے ہیں جو نینوا علاقے کے ہیں، ان کی تعداد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں 9 بتاتا ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر 9 بتاتا ہے کہ جب وہ وہاں سے گزر رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر انہی آیات میں کیا جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے پھیر دیا تیری طرف جنوں کو، جب وہ سن رہے تھے آپ سے قرآن کریم کی تلاوت، ہم نے پھیر دیا، یعنی جنوں کو ہم نے اسی وادی کے طرف ہم نے لگا دیا، قرآن فرماتا ہے۔ اور پیغمبر جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے، ان جنوں نے آپ کی قرات کو سن کر کیا کہا؟ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، وہاں حاضر ہوئے، قَالُوا أَنصِتُوا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، چپ کرو۔ دیکھو نا کتنی پیاری آواز آ رہی ہے، دیکھو کتنا لطف اور سرور آ رہا ہے، اپنی باتیں چھوڑو، آج یہ پیغمبر جو اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھ رہا ہے، اس قرآن مجید کو سنو۔ اس سے فقہی مسئلہ نکلا کہ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا بھی، بولو قرآن پڑھنا بھی، قرآن سننا بھی، پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا، کسی اور کے پڑھنے کو سنو گے تو بھی ثواب۔ اگر قرآن پڑھنا جانتے ہو سبحان اللہ، اگر نہیں پڑھنا جانتے، کوئی قاری تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت کو سن لو، اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں جنوں نے قرآن مجید سننے کے لیے رک گئے، جو اپنا راستہ لے کے جا رہے تھے رکے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سننے لگے ہیں۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو گئی، جب تلاوت مکمل ہو گئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ جن قرآن سننے کے بعد اپنے قوم کی طرف ڈر سنانے والے بن کر لوٹ گئے، اپنے قوم کے پاس گئے اور قوم کو ڈر سنانے لگے، یعنی وہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم پر وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، پھر اسلام کے مبلغ بن کر اپنی قوم میں تبلیغ کے لیے چل پڑے۔ پتہ چلا کہ مسلمان جب خود اسلام پر عمل کرے تو دوسروں کو عمل کرانے کی کوشش کرے۔ یہاں جنہوں نے قرآن سنا، قرآن سن کر اس کو سچا جانا، سچا جاننے کے بعد اپنے قوم کو ڈر سنانے والے بن کر وہاں تشریف لے گئے۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں نے کتنی مرتبہ ملاقاتیں کی ہے کسی مسلمان کے علم میں؟ مفسرین فرماتے ہیں 6 مرتبہ جنات کے وفود نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہے. ہزاروں کی تعداد میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے ہیں. یہاں ان جنوں نے قرآن مجید سن کر اس کو ماننے کے بعد اپنے قوم کے پاس گئے اور انہیں ڈرانے لگے، انہیں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے. کیسے کیا آپ قرآن بیان فرما رہے ہیں. قالوا یا قومنا، وہ گئے اور اپنی قوم سے کہا ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، اے ہماری قوم آج ہم نے ایک ایسی کتاب کی تلاوت سنی ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. انزل من بعد موسیٰ، یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زبور نازل ہوا ہے، اس کے بعد انجیل نازل ہوا ہے. انہوں نے زبور اور انجیل کو چھوڑ کر ڈائریکٹ تورات کا ذکر کیا، یعنی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کیا ہے، اور تورات کے بعد آج ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو اللہ نے نازل کیا، قرآن کی. ذرا اس مسئلے کو بھی سمجھ لو. بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ جنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے، تورات کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس تورات کا ذکر کیا. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی جانتے تھے، لیکن تورات اور قرآن مجید یہ دونوں وہ کتاب ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے احکامات نازل کیے ہیں. باقی زبور اور انجیل میں احکامات نازل نہیں ہوئے، اس میں عقائد نازل ہوئے ہیں. اور زبور والے بھی تورات کے احکام پر عمل کرتے تھے، انجیل والے بھی تورات کے احکام پر عمل کرتے تھے، یعنی عبادت کے جو معاملات تھے، مسائل تھے، وہ تورات والے زبور والے بھی اس پر عمل کرتے تھے، انجیل والے بھی اسی پر عمل کرتے تھے. اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے اپنے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات ہیں جو تورات کے احکامات کو منسوخ کر دیتا ہے. قرآن مجید ناسخ ہے اور تورات منسوخ ہے. تو باقی ان کے دور میں وہ تورات جو ہے منسوخ نہ تھا، بلکہ ان کے احکام والی آیتوں کو عمل کر کے وہ نافذ العمل آیاتیں تھیں. لیکن قرآن کریم کے آنے کے بعد تورات بھی منسوخ ہو گیا. ان جنوں نے کہا کہ ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسی جیسی نازل ہوئی ہے. جیسا لطف ہمیں ان سے ملتا ہے ویسا ہی لطف ہمیں یہاں سے ملتا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، جو کچھ ہمارے سامنے ہے یہ اس کی تصدیق کرتا ہے. جو آج کل تورات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ باتیں بیان کرنے کے بعد کہ اب قرآن کریم کے کمال کو ذکر کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تاثیر کو بتا رہے ہیں. یہدی الی الحق، یہ وہ کتاب ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. قرآن حق کی طرف، بولو قرآن حق کی طرف، اونچی آواز میں کہہ دو قرآن حق کی طرف. یہدی الی الحق الی طریق المستقیم، یہ سیدھے راستے کی طرف بھی چلاتا ہے. اگر کوئی حق کو تلاش کرنا چاہے تو قرآن کریم پڑھے، اگر کوئی سیدھے راستے کو تلاش کرنا چاہے تو قرآن کریم پڑھے. یہ قرآن کریم کے فضائل بیان کرنے کے بعد ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن خوشبو، وہ روح اور وہ سوز وہی ہے جو تورات کا ہے. ایک مسئلہ. دوسرا، وہ ہدایت بھی کرتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا بھی ہے، ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے، سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے. یہ کہنے کے بعد کہتا ہے وَأَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ، اے ہماری قوم اللہ رب العالمین کی دعوت کو قبول کرو. یہاں سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جب بھی اگر آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے پہلے فضائل بیان کریں گے. اگر پیغمبر پر یہودیوں کو ایمان لانے کے لیے دعوت دیں گے تو آپ نبی کی تعریف کریں گے. آپ اگر عیسائیوں کو پیغمبر پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے
تو پیغمبر کی تعریف کریں گے، اگر آپ مشرکوں کو اسلام میں آنے کی دعوت دیں گے تو نبی اور اسلام کی تعریف کریں گے۔ اگر کوئی مبلغ جا کر کہہ دے کہ پیغمبر بھی محتاج تھے جیسے ہم محتاج ہیں، پیغمبر بھی انسان تھے جیسے ہم انسان ہیں، نہ یہودی مسلمان ہو جائیں گے نہ عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ وہاں فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یہ اصول قرآن نے بیان کیا۔ یہاں قرآن کریم کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس کے اندر وہ اثر ہے جس سے ہدایت ملتی ہے اور وہ سیدھے راستے کی طرف لے جانے والی کتاب ہے قرآن کریم۔ اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی دعوت کو قبول کرو، اللہ کی دعوت کو قبول کرو۔ میں بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی مدرسے میں بچوں کو داخل کرانے کے لیے مدرسے کے استاذ اور مدرسے کے طلباء، مدرسے کے ذمہ دار لوگ مدرسے کے فضائل بیان کرتے ہیں، بڑی بہترین رہائش ہے، بہترین کمرے ہیں، کھانے پینے کا بڑا اعلیٰ انتظام ہے، علاج معالجہ کی سہولت موجود ہے، بڑے ماہر قابل استاذ موجود ہیں، تب جا کے کوئی اپنے بچے کو داخلہ دلوا دیتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دیا جائے کہ یہاں کھانے کو کچھ نہیں، رہنے کو چھت نہیں، پینے کو پانی نہیں، استاذ پڑھانے کے لیے نہیں، لیکن ہم نے ادارہ کھولا ہے، بچے لے کر آؤ، لے جاؤ گے؟ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کو راغب کرنا چاہو تو پہلے فضائل بتاؤ۔ تو یہاں قرآن کے فضائل بیان کیے، قرآن کے فضائل بیان کرنے کے بعد کہا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی دعوت کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ ایک بات، اب مقصد ہے قرآن کریم کو ماننا، پیغمبر کو ماننا، اسلام کو ماننا، ایمان لے آنا۔ اب ہر کام کیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی مفاد کے لیے، فائدے کے لیے۔ مقصد کسی بھی کام کا کریں گے، کوئی فائدہ اس میں ہوگا تو آپ کریں گے، فائدہ نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے۔ ہر ذی شعور ذی عقل آدمی کو کسی بھی کام کی طرف ترغیب دلائیں گے، اس کے فضائل بتائیں گے، اس کے اپنانے کے بعد اس کے فوائد اس کو بتائیں گے۔ جب وہ فوائد سمجھے گا تو کام کرنا شروع کر دے گا۔ اب ان جنہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دے دی اور اسلام میں لانے کے کیا فوائد ہیں وہ جنہوں نے بھی بتا دیا، جن کے مبلغین نے بتا دیا۔ کیا بتایا ذرا سنیے۔ فرمایا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، تم جب اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش فرما دے گا۔ پہلا فائدہ، تمہارے گناہوں کو اللہ بخش فرما دے گا، ایک فائدہ یہ۔ دوسری بات جنہوں نے یہ کی کہ جب اللہ تمہارے گناہوں کو بخش فرمائے گا وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ کتنے بڑے فائدے ہیں۔ جن مبلغ اپنے جن قوم کو تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کو قبول کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش فرما دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے گا۔ ایک بات اب سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ میں موجود ہے، طائف والوں نے آپ پر پتھراؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے۔ قرآن فرماتا ہے پیغمبر آپ غم نہ کرو، اگر ان انسانوں نے آپ کا کلمہ نہ پڑھا تو ہم جنوں کو آپ کے غلام بنا دیں گے، قرآن نے کہا۔ پھر وہ جنات مصطفیٰ کریم پر ایمان لائے۔ حضرت سواد بن قارب صحابی رسول ہیں، کیا نام ہے؟ حضرت سواد بن قارب صحابی رسول ہیں۔ ان کا ذکر ہے کہاں؟ ان کا ذکر ہے تفسیر ابن کثیر میں بھی، اسد الغابہ میں بھی، دیگر سیرت کے کتابوں میں الاصابہ میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں ہند میں رہتا تھا، ہند کہتے ہیں بر صغیر کو، یہاں رہتا تھا اور میں تھا کاہن۔ کیا تھا؟ اونچی آواز میں، کاہن اس کو کہتے ہیں کہ جنات اس کے پاس دو چار ہوتے ہیں، ان جنات کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے لوگوں کو پھیلا دیتا ہے۔ جیسے آج کل بھی ہمارے جوگی جے پال جالی عامل ذکریوں وغیرہ کے پاس اس طرح کے کارنامے ہوتے ہیں۔ جن بتا دیتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں جگہ پہ تعویذ جمع ہے، فلاں نے آپ کے لیے یہ پروگرام کیا۔ کاہنوں کے پاس شیاطین میں سے چند جن ہوا کرتے ہیں۔ حضرت سواد بن قارب فرماتے ہیں میں کاہن تھا، اسی طرح کا کام کرتا تھا، ایک جن میرا دوست تھا، تابع تھا، وہ مجھے خبریں لا کے دیتا تھا۔ ایک دن میں سو رہا ہوں، رات کا وقت ہے،
آدھی رات کے وقت وہ جن آیا اور مجھے اپنے پیر سے ٹھوکر مار کے کہا سواد اٹھو. میں نے کہا رہنے دو مجھے سونے دو. وہ چلا گیا. دوسری رات پھر اسی طرح میں سو رہا تھا. وہ دوبارہ آیا اور مجھے ٹھوکر مار کے کہا سواد اٹھو. میں نے پھر بھی اس کی طرف توجہ نہ کی. اس نے پھر کہا اٹھو. میں نے توجہ نہیں کی. اس نے پھر کہا اٹھو. میں نے توجہ نہیں کی. اور تیسری رات کو وہ پھر آیا اور مجھے زوردار ٹھوکر مار کے مجھے کہا اٹھو تو کیا نیند میں سو رہا ہے. بنی ہاشم میں لؤیا ابن غالب کے خاندان میں ایک شخص آیا ہے جو اللہ کا نبی ہے. اسد الغابہ نے وہ اشعار لکھے, تفسیر ابن کثیر نے بھی لکھے, میں وہاں سے نقل کیا. ذرا سنو یہ کیا فرماتا ہے. پہلے جن نے شعر پڑھے ہیں. شعر کہتے ہیں مجھے جگانے کے بعد وہ دور کھڑے ہو کر چند اشعار پڑھ کے سنا رہا ہے. شعر کیا تھے؟ فرمایا عجبت للجن وتتلا بها وشدها العیسی باقطابها تہوی الی مکہ تبغی الہدی ما صادق الجن ککذابها فرحل الی الصفوۃ من ہاشم لیس قدامها کاذنابها. فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے جنوں پر. جن بول رہا ہے اپنے دوست کاہن کو کہ مجھے تعجب ہوتا ہے جنوں پر. وہ جن جو حق کی تلاش میں اپنے اونٹوں پر سفر کر کے یعنی سفر کر کے کجاوا باندھ کے جا رہے ہیں. تہوی الی مکہ تبغی الہدی, وہ مکے کی طرف جا رہے ہیں اور حق تلاش کر رہے ہیں. ما صادق الجن ککذابها, جن سب کے سب جھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس میں چند سچے بھی ہوا کرتے ہیں. جنوں میں اکثریت, بولے جنوں میں اکثریت جھوٹوں کی ہے لیکن ان میں سچے بھی چند ہوتے ہیں. یہاں جن نے کہا کہ آپ مجھے جھوٹوں میں سے نہ سمجھو, سچے بھی کچھ ہوتے ہیں, ذرا سچی بات کو بھی سمجھ لو. فرحل الی الصفوۃ من ہاشم, آپ اپنے سفر کا کجاوا باندھ لیں. لیس قدامها کاذنابها, اور اس کی بارگاہ میں جو پہلے جانے والے ہوتے ہیں وہ بڑا مقام پاتے ہیں, بعد میں جانے والوں کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں ملتا. جو سابق المومن ہوتا ہے اس کا درجہ بڑھتا ہے. تم جاؤ. فرماتے ہیں میں اٹھا, مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو صحیح کہہ رہا ہے. فرماتے ہیں میں نے سفر کر لیا, مکہ پہنچا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہہ دو سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا سواد ابن قارب میرے پاس تشریف لاؤ, ذرا قریب آ جاؤ. حضور نے نام لے کے کہا کہ وہ تجھے بھیجنے والے جس نے تجھے بھیجا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں. تجھے بھیجنے والے جس نے تجھے بھیجا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں. اگر کسی کو تحقیق چاہیے تفسیر ابن کثیر میں جا کر سورہ احقاف کی آیت نمبر 29, 30 اور 31 کے تفسیر جا کر کھول کر دیکھیے. میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا معتبر ترین کتاب کا. اسد الغابہ میں سواد ابن قارب کے ترجمہ کو جا کر پڑھیے, وہاں یہ اشعار ملیں گے, یہ ذکر ملے گا. الاصابہ میں سواد ابن قارب کے ترجمہ کو جا کر پڑھیے, یہ اشعار آپ کو ملیں گے. تو حضرت سواد ابن قارب نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, میں نے آپ کی شان میں نعت لکھ کے آیا ہوں, شعر لکھ کے آیا ہوں, مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اجازت ہے, پڑھو. حضرت سواد نے پڑھا, ذرا سنیے. فرماتے اتانی نجی بعد ہدئ ورقدۃ ولم یق فیما قد بلوت بکاذبی. فرماتے یا رسول اللہ میرا گہرا دوست میرے پاس آیا اس وقت جب کہ میں گہری نیند سو رہا تھا, اور مجھے یقین ہے کہ اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا, جو بولا سچ بولا. ثلاث لیال قولہ کل لیلۃ اتاک رسول من لؤی بن غالبی. فرماتے 3 رات مسلسل وہ میرے پاس آ کر مجھے یہی کہتا تھا کہ تمہارے پاس لؤیا ابن غالب سے ایک رسول تشریف لایا ہے. لؤیا حضور کے داداؤں میں سے ایک دادا ہیں. حضور کے اس خاندان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہی میں سے ایک نبی آئے ہیں جو رسول ہیں.
فشمرت من ذیل الازار وسطت بیدعلب الوجناء بین السباسبی، یا رسول اللہ میں نے سفر کے لیے اپنے کجاوے کو باندھ رکھا، جنگلوں سے، بیابانوں سے، دیہاتوں سے، صحراؤں سے چلتا 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 اے اللہ کے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ کیوں حاضر ہوئے ہو؟ ذرا سنیے۔ فرمایا فاشہد ان اللہ لا رب غیرہ، اے پیغمبر میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ میں گواہی دوں کہ بے شک اللہ رب العالمین کے بعد کوئی رب نہیں، اللہ کے بعد کوئی رب نہیں۔ وَإِنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ، اے اللہ کے محبوب آپ ہر غیب کی بات بتانے پر امین ہیں۔ سواد ابن قارب نبی پاک کے متعلق یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب آپ غیبی خبروں پر امین ہیں، جو غیبی الہام آپ کو ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس کو جھگڑے کا سبب نہ بنا دیا جائے، الہام اور اطلاع رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ فرمایا وَإِنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین کے اتنے مقرب ہیں، آپ کا وسیلہ قبولیت کے قریب ہے۔ إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ، اے سخیوں کے بیٹے سخی، اے پاکیزہ شخصیت، نبی پاک کو کہا فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مَن مَّشَىٰ وَإِن كَانَ فِي مَا جَاءَ شَيْبُ الزَّوَائِبِ، یا رسول اللہ آپ ہمیں جو بھی حکم دیں، جو بھی حکم دیں ہم آپ کے ہر حکم کی اطاعت کریں گے، اے زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق۔ وَإِن كَانَ فِي مَا جَاءَ شَيْبُ الزَّوَائِبِ، پیغمبر آپ کی اطاعت کرتے کرتے ہمارے یہ کالے بال سفید ہو جائیں تو پرواہ نہیں ہے، ہماری جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے تب بھی ہم آپ کی اطاعت فرما برداری کرتے رہیں۔ یہ سواد ابن قارب کے الفاظ ہیں جس کو جنات نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھیجا۔ اور اس کے بعد سن لیجئے وَكُنْ لِي شَفِيًّا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے شفاعت کرنے والے بن جائیے جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی مصطفیٰ کریم کی شفاعت سے بڑھ کر کسی کی شفاعت، یہ اشعار مکہ میں بیان کر رہے ہیں، نبی پاک کے سامنے حضور کا نعت پڑھ رہے ہیں، حضور منع نہیں فرما رہا۔ پتہ چلا کہ شفاعت بالوجاہت کا عقیدہ حق، مصطفیٰ کریم نے نہ روکا، شعروں کو تبدیل کرنے کے لیے سواد ابن قارب کو نہ کہا بلکہ داد تحسین دی۔ سواک بمغنن سواد ابن قاربی، اے پیغمبر اس دن آپ کے علاوہ سواد ابن قارب کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا، کوئی نفع پہنچانے والا نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ صحابی رسول ہے۔ پتہ چلا کہ اہل سنت کا عقیدہ عین صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کے عقیدہ کے مطابق ہے۔ صحابہ حضور کی شفاعت بالوجاہت کو مانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر کے دن اپنا حامی مانتے ہیں، محشر میں مشکلات کے حل کرنے والے مانتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم کے سامنے اشعار پڑھتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مکمل نعت سنی، اس کو قبول فرمایا۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو آپ نے ایک خطبہ میں بار بار پوچھ رہے تھے سواد بن قارب کہاں ہے؟ اچانک حضرت سواد بن قارب تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر فاروق ممبر پر بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں سواد جو تو اسلام لے کر آیا، جس جن نے تجھے تبلیغ کر کے مسلمان ہونے کے لیے بھیجا ہے، ذرا اپنا واقعہ بتائیے۔ یہی ساری باتیں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی انہوں نے بیان کیا، اگر یہ عمر فاروق کے پورا قصہ کو بھی تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔